السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اسلام میں دین اور دنیا کا تصور نہایت وسیع اور متوازن ہے۔ اسلام دنیا کو ترک کرنے یا صرف آخرت پر توجہ دینے کی ہی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ یہ ایک ایسا نظام حیات پیش کرتا ہے جس میں دین اور دنیا کی ہم آہنگی شامل ہے، یعنی مسلمان کو دنیا میں رہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دین کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی عبادت اور آخرت کی تیاری ہے۔ اسلام کے مطابق یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اس لیے دین ہمیں ان باتوں کی رہنمائی کرتا ہے جنہیں حاصل کرنے کے لیے ہماری عقل، حس اور تجربہ کافی نہیں۔ دین کے ذریعے انسان اپنے رب کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ اور دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرتا ہے۔ ایمان اور عقائد دین کا بنیادی جز ایمان ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان شامل ہے۔ یہ عقائد انسان کی فکری بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں اور اسے صحیح راستے پر گامزن کرتے ہیں۔ عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادات دین کا عملی حصہ ہیں جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہیں اور اس کے دل میں تقویٰ پیدا کرتی ہیں۔ یہ عبادات صرف رسم نہیں بلکہ روحانی تربیت کا ذریعہ ہے۔ اسلام بہترین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، جیسے سچائی، امانت، عدل، رحم، عاجزی اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یہ اخلاقیات آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہیں اور دنیا میں ایک پرامن معاشرے کی بنیاد رکھتی ہیں۔ اسلام میں دنیا کو محض ایک کھیل اور تماشا نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا ہے۔ مسلمان کو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی بجائے اسے بہتر بنانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہی انسان کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حلال روزی کمانے اور محنت کرنے کی اسلام ترغیب دیتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی کمانا فرض کے بعد ایک اور فرض ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ معاش کے لیے جدوجہد کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ قرآن کا پہلا حکم اقرا، پڑھو۔ دنیاوی علوم جیسے سائنس، طب، انجینئرنگ اور تجارت میں مہارت حاصل کرنا بھی دین کا حصہ ہے، تاکہ مسلمان معاشرے کی ترقی میں حصہ لے سکیں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ اسلام مسلمانوں کو معاشرتی ذمہ داریوں پر غافل نہیں کرتا۔ رشتہ داروں، پڑوسیوں، غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کے حقوق ادا کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا اور نیکی کا حکم دینا و برائی سے روکنا بھی دنیاوی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اسلام دنیا میں ترقی اور خوشحالی کے خلاف نہیں ہے۔ مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ بن کر اس کا انتظام سنبھالنے، وسائل کا بہترین استعمال کرے اور ایسی ایجادات اور ترقی کرے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اسلام دین اور دنیا کو الگ الگ نہیں کرتا، بلکہ انہیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے
کہ مومن دنیا کی فانی لذتوں میں گم نہیں ہوتا، بلکہ اسے ایک امتحان گاہ سمجھ کر اپنی آخرت کو سنوارتا ہے۔ انسان کو اسلامی تعلیمات سکھاتی ہیں کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو نہ بھولے اور دنیا کے کاموں کو آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنائے۔ ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے جس میں نماز کے وقت کاروبار چھوڑ کر مسجد کا رخ کریں اور کاروبار کے وقت مسجد سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جائیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ آیت اس تصور کی بہترین عکاسی کرتی ہے کہ دنیا اور آخرت اور دین کے درمیان توازن کس قدر اہم ہے۔ ایک مسلمان دنیا کے معاملات کو بھی احسن طریقے سے انجام دیتا ہے، لیکن اس کا بنیادی ہدف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اور دنیا کے درمیان توازن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔